وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انسان کا اختیار ہوتا نا، اگر انسان کا اختیار ہوتا تو کسی دوسرے کو کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی کچھ نہ دیتا۔ کھجور ہوتی ہے نا، اس کی گٹلی ہوتی ہے، ایک نقطہ بنا ہوتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات قرآن نے کہی، اس کے تو پلے ہی کوئی نہیں، یہ ہے بیکار، بے اختیار ہیں، اپنے آپ کو بڑا طاقتور کہتا ہے۔ تھوڑا سا مجلس میں، محفل میں اختیار مل جائے، تھوڑا سا کمپنی میں، سوسائٹی میں، محلے میں، علاقے میں، ڈسٹرکٹ میں، صوبے میں، ملک میں، میں بڑا با اختیار ہوں۔ اگر تیرے پاس اختیار ہوتا تو لوگوں سے پانی چھین لیتا، ہوا چھین لیتا، دھوپ چھین لیتا، چھاؤں چھین لیتا۔ تیرا تو اختیار کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ام لہم نصیب من الملک فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا۔ اگر ان کو بادشاہی کا کچھ حصہ مل جائے، ان کے پاس ہو، لا یؤتون الناس، لوگوں کو نقیر تک نہ دیں۔ نقیر کا جو لفظ ہے، اس کا معنی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، کھجور کی گٹھلی، اس پہ بنا ہوا نقطہ، کہیں پہ یہ چھلکا آتا ہے، وہ بھی بڑا باریک سا ہوتا ہے، یہ اس سے بھی چھوٹی بات ہو گئی، ایک نقطے کے برابر، اتنا بھی فائدہ دوسرے کو نہ دیتا، یوں قبضہ جما کے بیٹھ جاتا کہ سب کچھ میرا ہی ہے اور میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ تو یہاں پہ ام لہم کا جو لفظ ہے، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی انکار ہو رہا ہے کہ ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر ہوتا تو ایسا کر دیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ جو ام لہم ہے نا، یہ نہ کچھ سمجھے کہ ان کے پاس ہے، ملک ہے، ملک ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو یہ ایسا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا؟ اگر ملکیت ہوتی، اگر بادشاہت ہوتی، اگر طاقت کو دیکھ نہیں رہے، آئے روز جھگڑے، سوشل میڈیا اٹھاؤ، ٹی وی چینل اٹھاؤ، اخبارات، ایک ہی بات ہے۔ جو کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے بس میرے جتنا سیاںا کوئی نہیں ہے، میرے فیصلے بلا چون و چرا تسلیم کرو، من نون تسلیم کرو۔ اور جو اپوزیشن میں وہ کہتا کہ نہیں، پاگل ہے جو بیٹھا ہوا مسند پہ، اسٹیج پہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آ گیا، تیرا تو ووٹ ہی کم تھا، تیرا تو اختیار ہی نہیں، تو ایم اے بیٹھ گیا، میں اپوزیشن میں ہوں، میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ وہ کہتا ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں، یہ کہتا ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں۔ بیوقوفو، مل بیٹھ جاؤ، ذہن سے کام لو، جو تمہیں لڑا رہا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں لڑا رہا اور خود کھا رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا حصے مجھے پہنچا دو، تم لڑتے رہو۔ اور ظالموں، بے وقوفوں، دنیا میں اصول یہی ہے حکومت کا، ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول، مسلمہ اصول ہے، تقسیم کرو، حکومت کرو۔ تمہیں لڑا دیا حکومت والوں کو اپوزیشن سے، اور بڑی قوت آرام کر رہی ہے۔ تمہیں لڑا دیا ملک کو ملک سے، اور بڑے ملک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں لڑا دیا گروہ کے گروہ سے، طاقت والے مزے لے رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور تم کہتے میں نے کسی کو کچھ نہیں دینا۔ اور جو ہر درم ضدی اقتدار پہ آ جاتے ہیں، وہ کام کوئی نہیں کرتے، بس پکڑو ان کو،
اندر ڈال دو، نکالو، چیر پھاڑ کے سارا کچھ لے آؤ، کیا کرو؟ عقل سے کام لو۔ جس طرح اقتدار 4 دن ہے نا، زندگی بھی 4 دن ہے، جو 4 دن کی زندگی ہے اس کے مطابق اپنے فیصلے، بہتر فیصلے کرو۔ کہا کہ ان کی بخیلی کی انتہا ہی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں 2-4 باتیں قرآن نے کہا بخیلی کی ان کی انتہا یہ ہے، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ۔ ان کو کہہ دیجئے، اے پیغمبر کریم، اے نبی مہربان، ان کو کہہ دیجئے اگر تم رب تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، تمہارے پاس آ جائیں، اللہ نے نہیں نہ دیے، وہ طاقت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس آ جائے، ملکیت تمہیں مل جائے، تم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ تم ان سب کو سمیٹ لو گے، اکٹھا کر لو۔ اتنے گھر ہونے چاہیے، اتنے پلاٹ ہونے چاہیے۔ عمر کے آخری حصے میں ہے، ہرس ختم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے۔ چھوٹا گھر ہے، بڑا ہو، بڑا ہے اور بڑا ہو، گاڑی چھوٹی اور بڑی اور بڑی ہو، بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے۔ تمہاری فطرت یہ ہے لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، اس کو خرچ کرنے سے ڈر سے، خرچ کرنے کے ڈر سے کہیں خرچ ہی نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، ختم ہی نہ ہو جائیں، تم نے اس کو سنبھال کے رکھنا تھا۔ اور تمہاری تنگ دلی کی یہ بات ہے، یہ انتہا ہے تمہارے بارے میں۔ اللہ کا یہ اعلان ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ قطورہ کا لفظ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا پنجابی، وہ نہیں ہے، وہ ہمارے والا پنجابی والا قطورہ نہیں ہے۔ یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے تنگ دل۔ انسان ہے ہی تنگ دل۔ پہلی جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ بخیل انتہا درجے کا، اور دوسری جگہ بنی اسرائیل میں فرمایا وقال الانسان قطورا، یہ بڑا تنگ دل ہے۔ تنگ دل بھی اور بخیل بھی۔ تنگ دل جو ہو گیا بخیل ہی ہوا، اللہ اللہ۔ پھر یہ فرمایا کہ حسد سے بھرا ہوا ہے، یہ انسان حسد سے بھرا ہوا ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا ان کے بارے میں دیکھتے نہیں؟ ان کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حسد کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے اپنا فضل دیا مال کو۔ قرآن کریم نے کہیں فضل کہا ہے، کہیں خیر کہا ہے۔ مال فی نفسہ برا نہیں ہے، مال کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، مال تو مال ہے، وہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی خیر ہے۔ لیکن اس کی کمائی غلط ہو، اس کا لانا لے جانا اور اس کا استعمال اگر غلط ہو جائے، ان صورتوں میں یہ غلط بن جاتا ہے۔ اور کہا کہ انسان حسد سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مثال دی آل ابراہیم کی۔ یہود جو تھے نا، وہ صرف ان باتوں کو مانتے تھے جو انہیں اچھی لگتی تھی۔ نبی کا کلام، نبی کی کتاب، نبی کے احکام انہوں نے وہ مانے جو ان کو اچھے لگے۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں اللہ نے نبوتیں بھی دیں اور بادشاہتیں بھی دیں، ان کو بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ ان کے اپنے سانچے میں، ذائچے میں جو باتیں آتی تھیں ان کو اچھا سمجھتے۔ اللہ نے پھر ان کہا کہ فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتینا ملکا عظیما، ہم نے
آل ابراہیم، یہ یہود، یہ مسیحی اہل کتاب دونوں ہی یہ بھی آل ابراہیم سے ہیں، لیکن یہ آل ابراہیم اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ اسحاق کی اولاد سے آئے۔ ایک نبی، فائنل نبی، خاتم نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسماعیل کے خاندان سے، اور وہ ممتاز و منفرد سب سے۔ پھر کہا کہ ایماندار اور بے ایمان، مومن اور منکر، ان کا ساتھ ساتھ ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ایک شخص وہ ہے جو ایمان لے آیا، اور ایک شخص ہے وہ ایمان نہیں لایا، خود بھی رکا رہا، دوسروں کو بھی روکتا رہا، ڈٹ گیا، ضد اختیار کر لی کہ میں نے نہیں ماننا، اس کے لیے اعلان کر دیا کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ اور جہنم بھی جو رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے، وہ اللہ نے تیار کیا ان کے لیے۔ تو آخر میں یہ جملہ کافی ہے، تمام اقتدار، تمام اختیار، تمام خزانے، تمام طاقتیں، قوتیں اور تمام کامیابی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ اگر انسان کو دیتا تو پھر یہ کسی کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتا۔